بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والے 1-2 دن ہے بس۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کیا یہ مہینہ۔ بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، روزے پورے رکھیں، نماز پوری جماعت کے ساتھ پڑھیں، ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ کریں، وقت کو ضائع مت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے بچائیں، اچھی چیزوں کی عادت ڈالیں۔ جو اس میں عادت ڈالیں گے پورا مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ عادت رہے گی، کبھی چھوٹے گی نہیں وہ۔ اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رکھیں۔ ٹی وی، سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ اب یہ الٹا فتویٰ میرے پہ مت لگا دیجیے گا کہ آپ بھی تو کرتے ہیں، تو میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کو مسائل وغیرہ اور یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ اگر میرا یہ کام نہیں ہوتا تو شاید میں کبھی بھی فون یوز ہی نہ کروں مہینہ پورا، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں پورا سال ملتا ہے۔ جن لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تو اس کے اوپر افسوس کر سکتا ہوں میں۔ ایک مہینہ میرے کہنے پہ اپنے اوپر بوجھ ڈال کے، اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنے نفس کو سائڈ پہ رکھ کے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کا ضائع مت کریں اور فارغ مت بیٹھیں، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، کوئی بھی ذکر کر لیں، کوئی وظیفہ کر رہے ہیں وہ کر لیں۔ پورا سال اس کی برکات آپ کو نہ ملے تو پھر مجھے کہیے گا آپ۔ خیر، رمضان المبارک کا مہینہ، روزے کی فضیلت۔ آج کیونکہ پہلی ویڈیو روزے رمضان سے ریلیٹڈ بنا رہا ہوں، تو کچھ رمضان کی روزے کی فضیلت، روزے کی برکت، روزے کی اہمیت، روزہ چھوڑنے کا نقصان، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی آنے والا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفلی عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی جو نفل اور سنت ادا کر رہا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے رمضان میں۔ تو اس لیے کسی چیز کو مت چھوڑیں، ہلکا مت لیں، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یعنی فرض ادا کریں گے تو 70 گنا زیادہ ثواب ہے، اور نفل اور سنت کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کا ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غرباء اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے گا۔ میرے نبی نے اتنی آسانی فرما دی۔ اب لوگ یہ نہ سمجھے جب تک ہم پکوڑے، سموسے، جوس، شربت، چاٹیں، جب تک یہ سارا چیزیں نہیں کھلائیں گے شاید ہمارا روزہ کھلانے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کسی کو آپ نے کھجور بھی کھلا دی نا، اس نے روزہ کھول لیا اس سے، تو آپ کا جو ہے نا اس سے مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، اور جو کہ کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی تا آ کے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ دونوں کیٹیگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ جس کے بعد کچھ نہیں ہے، ایک کھجور سے روزہ کھلوایا، جس کے بعد بہت زیادہ ہے، اللہ نے اس کو دیا، اس نے اس سے روزہ کھلوایا۔ دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، دونوں کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف و کمی کرے گا، کسی کے پاس ملازم کام کرتے ہیں آفس میں، دکان پہ، کہیں پر بھی، اور اگر ان کے کام میں کمی کر دیتا ہے کہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ روزے میں احتساب۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے، ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسے ہی جو لوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل، تراویح، تہجد پڑھیں گے، ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، ان کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کی برکت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، تندرست رہا کرو گے، اور روزے سے جس طرح ظاہری باطنی
مضرت زائل ہوتی ہیں، اسی طرح اسے ظاہری و باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پیر و جمعرات کا روزہ عام دنوں میں رکھا کریں، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کریں، سنت بھی ہے اور اس سے آپ کو بے تحاشا فائدے بھی ملتے ہیں۔ روزے کی اہمیت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا عشرہ اخیر شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، یعنی آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں، اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر اور دعا میں مشغول رہتے، اور اپنے گھر کے لوگ یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں آخری 10 دنوں میں جو ہم بازاروں میں شاپنگ شروع کر دیتے ہیں، جی 10 دن رہ گئے جلدی شاپنگ کر لو، اور وہی قیمتی راتیں ہوتی ہیں جو ہم بازاروں میں اور باتوں میں اور اس طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ روزہ چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری جیسے کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا، وہ اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے تو جو چیز فوت ہو گئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی سفر میں ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی، کوئی بیمار ہے اس کو بھی اجازت ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے بغیر کسی عذر کے، ایسے ہی بس کمزوری ہو جائے گی، دل نہیں چاہ رہا، منہ سے برداشت نہیں ہوتا، تو اگر وہ بعد میں سردیوں میں بھی اگر اس روزے کی قضا کرے گا نا تو اس کو وہ والا ثواب نہیں ملے گا جو روزے رمضان میں رکھنے کا اس کو ثواب تھا۔ اتنی اس کی فضیلت ہے، اور لوگ آج کل میں نے دیکھا کہ بہت آسانی سے جو ہے نا روزے چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہ روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، روزے کی برکت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، روزہ چھوڑنے کے نقصان کے بارے میں۔ پورا سال برکات رہتی ہیں، جو لوگ اس کے اندر عبادات کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا، جو لوگ اس میں عبادات کرتے ہیں، ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے روزمرہ کی جو عبادت آپ کی معمول ہے تسبیحات پڑھنی، وہ نہیں، جو ایکسٹرا عبادات کی جاتی ہیں، ایکسٹرا ذکر اذکار کیا جاتا ہے، ایکسٹرا قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، نوافل، ذکر اذکار، سنتیں، پوری نماز، تراویح پوری پڑھی جاتی ہے، عورتیں گھر میں تراویح پڑھ سکتی ہیں، منع نہیں ہے، آخری 10 صورتیں جو ہیں سورۃ الفیل سے سورۃ الناس پڑھ سکتی ہیں، پہلی 10 رکعتوں میں سورۃ الفیل سے سورۃ الناس 10 صورتیں، پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفیل سے سورۃ الناس دوبارہ اس کو پڑھ لیں صورتیں، 20 رکعتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ عورتیں پڑھ سکتی ہیں گھر میں، پڑھنی چاہیے، بلکہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو پورا سال اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، برکات ملتی، پورا سال اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز میں برکات عطا فرماتے۔ تو اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو ضائع مت کریں، دنوں کو، بہت قیمتی دن ہے۔ کوشش یہی کیا کریں کہ جو شاپنگیں ہیں، جو کپڑے خریدنے ہیں وہ رمضان سے پہلے کر لیں، بازاروں کے چکر نہ کاٹنے پڑیں رمضان کے اندر۔ پھر بھی اگر ہے تو انسان جو مصروفیت ہے اس کو پورا کرے، جو بھی چیز لینی لے کے فٹافٹ گھر آ کے اور پھر اپنی عبادات کے اندر مشغول ہو جائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسپیشلی ہمارے بزرگ نے سب سے زیادہ جس بات پہ زور دیا ہے وہ ہے بد نظری، غیر محرم کے اوپر نظر مت ڈالیں، غلطی سے پڑ جائے، اچانک پڑ جائے، فوراً نظر نیچے جھکا لیں، مت اس کو یہ کہ دیکھتے رہیں، گھورتے رہیں، اور یہ چیزیں مت کریں۔ اس کا اثر اتنا زیادہ پڑتا ہے آپ کی زندگی پہ، آپ کے رشتوں پہ، آپ کے رزق میں، آپ کی کمائی پہ، ہر چیز میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں، ہم تو نمازیں بھی